اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی النبی رحمۃ للعالمین وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 119 ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری سنانے والا اور عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجنے کا ذکر ارشاد فرمایا ہے۔ حق کیا ہے؟ حق سے مراد کیا ہے؟ اس بارے میں علماء اسلام کی مختلف آراء ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ حق سے مراد دین حق ہے، دین اسلام ہے، بعض نے قرآن کریم اور بعض نے معجزات مراد لیے ہیں وغیرہ۔ گویا کہ اب آیت کا مفہوم کچھ یوں ہوا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو حق کے ساتھ یعنی دین حق کے ساتھ، اسلام کے ساتھ بھیجا ہے، یا قرآن کریم یا معجزات کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے۔ آیت کے اس جز سے معلوم ہوا کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روئے زمین پر تشریف آوری ایک مقصد عظیم کے تحت ہوئی ہے، اور وہ یہ کہ انسان اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کر کے جہنم کو اپنا ٹھکانہ نہ بنا لے، بلکہ کفر و شرک کے اندھیروں سے نکل کر نور اسلام میں داخل ہو، تاکہ وہ جنت کے لازوال انعامات کا مستحق ٹھہرے۔ گویا کہ اہل ایمان کے لیے، اطاعت گزار بندوں کے لیے بہت بڑے اجر و ثواب کی خوشخبری ہے، یعنی جنت کے انعامات کی نوید ہے، بشارت ہے، اور انکار کرنے والوں کو، دشمنوں نافرمانوں کو دردناک عذاب الہی ہے۔ پھر آیت کے اگلے جز میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اور آپ سے اہل جہنم کے بارے میں کوئی سوال نہ ہوگا۔ یعنی یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ جب سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تبلیغ اسلام فرمائی، اللہ تعالیٰ کی توحید اور اپنی رسالت کا آپ نے اظہار فرمایا، اور واضح دلائل، روشن معجزات کا اظہار بھی فرمایا، تو اصولاً تو ہونا یہی چاہیے تھا کہ اہل کفر کے راستے کو چھوڑ دیتے، دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے، لیکن انہوں نے ایسا نہ کیا، بلکہ کفار نے واضح دلائل، معجزات دیکھ کر بھی حق کے راستے کو اختیار نہ کیا، بغض و عناد میں اپنی آخرت برباد کرنے کو انہوں نے ترجیح دی، کفر پر مرنا انہوں نے پسند کیا۔ تو جب سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ ملاحظہ فرمایا کہ اتنی تبلیغ کے باوجود بھی، اتنے واضح دلائل کے باوجود بھی یہ لوگ اپنی آخرت برباد کرنے پر تلے ہیں، تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اور آپ سے اہل جہنم کے بارے میں کوئی سوال نہ ہوگا۔ گویا کہ یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی تبلیغ میں کوئی کمی نہ تھی، بلکہ ان کفار کے قلوب پر تو پردہ تھا۔ ان کا کفر پر مر جانا اور دائمی طور پر جہنم کا مستحق ہو جانا، یہ تو ان کی ہٹ دھرمی کا نتیجہ تھا کہ حق ظاہر ہونے کے باوجود بھی وہ بغض و عناد میں اسلام سے بھاگتے تھے۔ لہذا آپ کی تبلیغ کے باوجود بھی کوئی ایمان نہیں لاتا، راہ راست پر نہیں آتا، اصلاح قبول نہیں کرتا، اور اپنی آخرت برباد کرتے ہوئے داخل جہنم ہو جاتا ہے، تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان اہل جہنم کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا جائے گا۔ اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ اہل علم یعنی عالم دین کہ جسے اللہ تعالیٰ نے وصف علم سے نوازا ہے، تو وہ اس علم کے ذریعے لوگوں کی اصلاح کی کوشش ضرور کریں۔ اگر کوشش کے باوجود بھی لوگ اصلاح قبول نہ کریں تو اب دل برداشتہ نہ ہو، اب اہل علم اس سے بری ذمہ ہیں، کیونکہ انہوں نے تو اپنا حق ادا کر دیا۔ اب جو لوگ اصلاح قبول نہ کریں اور کفار کی روش اختیار کرتے ہوئے اپنی آخرت برباد کرنے پر تل جائے، تو اس کا وبال اب ان کے ذمہ ہے۔ لیکن جو اہل علم، جو عالم دین کہ جسے اللہ تعالیٰ نے علم کی نعمت سے نوازا ہو، اور وہ اس علم سے لوگوں کو فیضیاب کرنے کی استطاعت بھی رکھتا ہو، پھر بھی اس علم سے لوگوں کو نفع نہ پہنچائے، تو یقیناً ایسے عالم سے بھی روز حشر باز پست ہوگی، اس سے بھی پوچھ گچھ ہوگی۔